بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی سال کا نیا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت سے مراد انہوں نے اپنے پیارے نانا جان کے دین اسلام کو بچایا، اپنی جان قربان کر دی۔ تو اس مہینے میں آپ ان کا وسیلہ مانگ کر آپ اپنی نیک تمنا مراد کو قبول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو رزق چاہیے، رزق ملے گا، مال و دولت چاہیے، مال و دولت ملے گا، گھر مکان گاڑی بنگلہ سب کچھ ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کی پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی تکلیف ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو انشاءاللہ آپ وسیلہ مانگ کر یہ بھی آپ کی ہر طرح کی بیماری پریشانی ہر طرح سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور شرط، آپ یہ بھی دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما، یہ بھی دعا مانگے۔ اب آپ نے اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بذریعہ شرط یہ ہے کہ وقت انتہائی، یعنی اندھیرا گھپ اندھیرا شور نہ ہو، تاکہ آپ کا دل رب تعالیٰ سے رب تعالیٰ سے جلد از جلد جڑ جائے۔ آپ کو وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت تہجد کے نوافل ادا کریں، 2 4 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 3 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کر آپ رو کر دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، میری یہ مصیبت ہے اس کو دور فرما، مجھے رحمتوں والا برکتوں والا رزق دے، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ آپ نے وسیلہ اب اس کا مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ، انہوں نے دین بچایا، اس کے واسطہ اپنے پیارے نانا جان کا واسطہ، نانا جان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے، آخری نبی ہونے کے واسطے میری ہر دعا کو جلد از جلد قبول فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ماہ محرم الحرام یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم سب کی دعا کو جلد از جلد قبول کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، رب تعالیٰ ہم پر بھی رحم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو، وہ ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہیں بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ شرط ہے کہ میرا جو بھی بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، جس طرح کا بھی ہے، اسے میں کھانا کھلا کر پھر ہی سلاؤں گا، بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی سال کا نیا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت سے مراد انہوں نے اپنے پیارے نانا جان کے دین اسلام کو بچایا، اپنی جان قربان کر دی۔ تو اس مہینے میں آپ ان کا وسیلہ مانگ کر آپ اپنی نیک تمنا مراد کو قبول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو رزق چاہیے، رزق ملے گا، مال و دولت چاہیے، مال و دولت ملے گا، گھر مکان گاڑی بنگلہ سب کچھ ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کی پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی تکلیف ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو انشاءاللہ آپ وسیلہ مانگ کر یہ بھی آپ کی ہر طرح کی بیماری پریشانی ہر طرح سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور شرط، آپ یہ بھی دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما، یہ بھی دعا مانگے۔ اب آپ نے اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بذریعہ شرط یہ ہے کہ وقت انتہائی، یعنی اندھیرا گھپ اندھیرا شور نہ ہو، تاکہ آپ کا دل رب تعالیٰ سے رب تعالیٰ سے جلد از جلد جڑ جائے۔ آپ کو وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت
تہجد کے نوافل ادا کریں، 2 4 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 3 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کر آپ رو کر دعا مانگیں، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، میری یہ مصیبت ہے اس کو دور فرما، مجھے رحمتوں والا برکتوں والا رزق دے، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ آپ نے وسیلہ اب اس کا مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ، انہوں نے دین بچایا اس کے واسطہ، اپنے پیارے نانا جان کا واسطہ، نانا جان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے، آخری نبی ہونے کے واسطے میری ہر دعا کو جلد از جلد قبول فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ماہ محرم الحرام یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم سب کی دعا کو جلد از جلد قبول کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، رب تعالیٰ ہم پر بھی رحم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو، وہ ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہیں بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ شرط ہے کہ میرا جو بھی بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، جس طرح کا بھی ہے، اس سے میں کھانا کھلا کر پھر ہی سلاؤں گا، بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی سال کا نیا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت سے مراد انہوں نے اپنے پیارے نانا جان کے دین اسلام کو بچایا، اپنی جان قربان کر دی۔ تو اس مہینے میں آپ ان کا وسیلہ مانگ کر آپ اپنی نیک تمنا مراد کو قبول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو رزق چاہیے، رزق ملے گا، مال و دولت چاہیے، مال و دولت ملے گا، گھر مکان گاڑی بنگلہ سب کچھ ملے گا۔ ہاں اگر آپ کی پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی تکلیف ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو انشاءاللہ آپ وسیلہ مانگ کر یہ بھی آپ کی ہر طرح کی بیماری پریشانی ہر طرح سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور شرط، آپ یہ بھی دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما، یہ بھی دعا مانگیں۔ اب آپ نے اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بذریعہ شرط یہ ہے کہ وقت انتہائی، یعنی اندھیرا گھپ اندھیرا شور نہ ہو، تاکہ آپ کا دل رب تعالیٰ سے رب تعالیٰ سے جلد از جلد جڑ جائے۔ آپ کو وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت تہجد کے نوافل ادا کریں، 2 4 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 3 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کر آپ رو کر دعا مانگیں، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، میری یہ مصیبت ہے اس کو دور فرما، مجھے رحمتوں والا برکتوں والا رزق دے، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ آپ نے وسیلہ اب اس کا مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ، انہوں نے دین بچایا اس کے واسطہ، اپنے پیارے نانا جان کا واسطہ، نانا جان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے، آخری نبی ہونے کے واسطے میری ہر دعا کو جلد از جلد قبول فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ماہ محرم الحرام یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم سب کی دعا کو جلد از جلد قبول کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، رب تعالیٰ ہم پر بھی رحم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو، وہ ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہیں بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ شرط ہے کہ میرا جو بھی بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، جس طرح کا بھی ہے، اس سے میں کھانا کھلا کر پھر ہی سلاؤں گا، بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم،
اسلامی سال کا نیا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت سے مراد انہوں نے اپنے پیارے نانا جان کے دین اسلام کو بچایا، اپنی جان قربان کر دی۔ تو اس مہینے میں آپ ان کا وسیلہ مانگ کر آپ اپنی نیک تمنا مراد کو قبول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو رزق چاہیے، رزق ملے گا، مال و دولت چاہیے، مال و دولت ملے گا، گھر مکان گاڑی بنگلہ سب کچھ ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کی پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی تکلیف ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو انشاءاللہ آپ وسیلہ مانگ کر یہ بھی آپ کی ہر طرح کی بیماری پریشانی ہر طرح سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور شرط، آپ یہ بھی دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما، یہ بھی دعا مانگیں۔ اب آپ نے اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بذریعہ شرط یہ ہے کہ وقت انتہائی یعنی اندھیرا گھپ اندھیرا شور نہ ہو، تاکہ آپ کا دل رب تعالیٰ سے رب تعالیٰ سے جلد از جلد جڑ جائے۔ آپ کو وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت تہجد کے نوافل ادا کریں، 2 4 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 3 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کر آپ رو کر دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، میری یہ مصیبت ہے اس کو دور فرما، مجھے رحمتوں والا برکتوں والا رزق دے، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ آپ نے وسیلہ اب اس کا مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ، انہوں نے دین بچایا، اس کے واسطہ اپنے پیارے نانا جان کا واسطہ، نانا جان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے، آخری نبی ہونے کے واسطے میری ہر دعا کو جلد از جلد قبول فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ماہ محرم الحرام یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم سب کی دعا کو جلد از جلد قبول کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، رب تعالیٰ ہم پر بھی رحم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو، وہ ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہیں بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ شرط ہے کہ میرا جو بھی بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، جس طرح کا بھی ہے، اسے میں کھانا کھلا کر پھر ہی سلاؤں گا، بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی سال کا نیا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت سے مراد انہوں نے اپنے پیارے نانا جان کے دین اسلام کو بچایا، اپنی جان قربان کر دی۔ تو اس مہینے میں آپ ان کا وسیلہ مانگ کر آپ اپنی نیک تمنا مراد کو قبول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو رزق چاہیے، رزق ملے گا، مال و دولت چاہیے، مال و دولت ملے گا، گھر مکان گاڑی بنگلہ سب کچھ ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کی پریشانی ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی تکلیف ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو انشاءاللہ آپ وسیلہ مانگ کر یہ بھی آپ کی ہر طرح کی بیماری پریشانی ہر طرح سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور شرط، آپ یہ بھی دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنے گھر خانہ کعبہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما، یہ بھی دعا مانگیں۔ اب آپ نے اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بذریعہ شرط یہ ہے کہ وقت انتہائی یعنی اندھیرا گھپ اندھیرا شور نہ ہو، تاکہ آپ کا دل رب تعالیٰ سے جلد از جلد جڑ جائے۔ آپ کو وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت تہجد کے نوافل ادا کریں، 2 4 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ
1 3 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھ کر آپ رو کر دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، میری یہ مصیبت ہے اس کو دور فرما، مجھے رحمتوں والا برکتوں والا رزق دے، یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ آپ نے وسیلہ اب اس کا مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ، انہوں نے دین بچایا اس کے واسطہ، اپنے پیارے نانا جان کا واسطہ، نانا جان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے، آخری نبی ہونے کے واسطے میری ہر دعا کو جلد از جلد قبول فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ماہ محرم الحرام یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم سب کی دعا کو جلد از جلد قبول کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، رب تعالیٰ ہم پر بھی رحم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو، وہ ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہیں بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ شرط ہے کہ میرا جو بھی بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، جس طرح کا بھی ہے، اسے میں کھانا کھلا کر پھر ہی سلاؤں گا، بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔